السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ انٹرنیٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. 1959 یعنی 1959 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو پرشکوہ بھی ہو، پرجمال بھی ہو اور اسلام آباد جیسے جدید شہر کی شناخت اور پہچان بھی ہو. اسی مقدس مقام کو دیکھنے اور آپ کو دکھانے کے لیے آج آپ کا میک رائڈر بھائی آپ کو پاکستان کی اس خوبصورت ترین قومی مسجد جو دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے لے کر آیا ہے. اسے فیصل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے. اسلام آباد کے سیکٹر E7 کے بالکل آغاز میں اور مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ دنیا کی چھٹی بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے اس منصوبے کی حمایت اور مالی معاونت کی. یہ مسجد ترکی کے ماہر تعمیرات ویدت دلوکے نے ڈیزائن کیا تھا، جس میں کنکریٹ کے 8 اطراف شامل ہیں اور جو کہ ایک عام صحرائی بدو کے خیمے کے ڈیزائن سے متاثر ہے. یہ مسجد پوری دنیا میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز اور اسلامی فن تعمیر کی ایک پر اثر اور پرشکوہ عمارت ہے. انیس سو 69 یعنی 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے آرکیٹیکٹس نے 43 یعنی 43 تجاویز پیش کی. جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے جوان سالہ آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے کا تھا، جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے آغا خان ایوارڈ آف آرکیٹیکچر جیتا تھا. مسجد کا 8 رخی تکونی خیمے والا مرکزی ہال بدوؤں کے خیمے سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے جو عرب کے صحراؤں میں عام ہے. گنبد کے بغیر اس کے چاروں طرف 260 فٹ یعنی 79 میٹر کے ایک جیسے 4 بہت اونچے مینار جلوہ افروز ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس خوبصورت مسجد کی تصویر پاکستانی 5000 روپے کے نئے بینک نوٹ پر بنائی گئی ہے.
دوستو مارچ 1975 یعنی 1975 میں شاہ فیصل بن عبد العزیز کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا اور اس کی طرف جانے والی سڑک کو فیصل ایونیو کے نام سے منسوب کر دیا۔ دوستو فیصل مسجد کا پورا ایریا 33 ایکڑ پر محیط ہے، جو کہ مربع میٹر میں 1,30,000 اور مربع فٹ میں 14 لاکھ ہے۔ یہ مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، لیکن بعد میں رقبے اور گنجائش کے لحاظ سے اس کی جگہ سعودی عرب کے مساجد نے لے لی۔ فیصل مسجد اب گنجائش کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال، جسے ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ دوستو اس مسجد کو بنانے کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو مسجد کے لیے تحریک کا آغاز 1966 یعنی 1966 میں ہوا، جب مرحوم شاہ فیصل بن عبد العزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ دوستو اس منصوبے کے لیے 46 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 یعنی 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی سربراہی عظیم خان کر رہے تھے، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال، جو کہ تقریباً 120 ملین امریکن ڈالرز بنتے ہیں، کی لاگت کا فنڈ فراہم کیا تھا۔ مرحوم شاہ فیصل بن عبد العزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان نے مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کو 1975 میں شاہ فیصل کی شہادت کے بعد ان کے نام سے منسوب کیا۔ شاہ فیصل بن عبد العزیز کے جانشین شاہ خالد نے 12 اکتوبر 1976 بمطابق 17 شوال 1396 ہجری میں ایک پروکار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور 1978 یعنی 1978 میں تعمیراتی معاہدہ کے لیے دستخط کیے۔ 18 جون 1988 کو یہاں پہلی نماز ادا کی گئی، حالانکہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی۔ دوستو اس مسجد کی گنجائش کے حوالے سے بات کی جائے تو فیصل مسجد میں تقریباً 3 لاکھ یعنی 300,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مرکزی جگہوں میں اندرونی ہال اور صحن سمیت 74,000 یعنی 74,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے آس پاس کے میدانوں میں 2 لاکھ یعنی 200,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے چاروں میناروں میں سے ہر ایک 79 میٹر یعنی 79 میٹر یا 259 فیٹ 259 فیٹ اونچے ہیں، اور ہر مینار کا محیط 10 ضرب 10 میٹر ہے۔ یہ مینار
اسلام آباد شہر کے تقریباً ہر کونے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ستونوں کے اوپر اذان دینے کے لیے سپیکرز موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو مسجد کے فن تعمیر کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ مسجد کا غیر معمولی جدید اور منفرد ڈیزائن جنوبی ایشیا کے اسلامی فنی تعمیر کی طویل تاریخ سے ہٹ کر ایک عرب بدو خیمے کی روایتی شکل کے ساتھ اس کے بڑے تکون نما ہال اور 4 مینار سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ عام طور پر بنائی جانے والی مساجد کے ڈیزائن کے برعکس اس میں گنبد کی کمی ہے۔ دوستو، میناروں کا ڈیزائن ترکی روایت سے لیا گیا ہے۔ یہ پتلے اور پینسل کی طرح کے ہیں۔ مسجد کا داخلی راستہ مشرق کی طرف سے ہے، جہاں مرکزی عبادت گاہ کے سامنے صحن ہے۔ مرکزی ہال جو کہ ایک خیمے کی شکل میں ہے، پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے یہاں آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تقسیم کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔ قبلے کی دیوار نیلے اور سفید خطاطی کی ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جسے ایک ترک مصور مینگو ارتیل نے ڈیزائن کیا ہے۔ مسجد جدید اور قدیم اسلامی فن تعمیر کو یکجا کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ مسجد 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس مسجد کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ مقام فیصل مسجد کے لحاظ سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مسجد میلوں دور سے نظر آتی ہے اور مرکزی شہر کے مقابلے میں اونچی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کا رخ شہر کی طرف ہے اور اس کے پیچھے موجود سرسبز پہاڑیاں ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ فیصل مسجد اسلام آباد کے رہائشیوں کی عبادت گاہ ہونے کے علاوہ سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا سے لوگ اس عظیم الشان تعمیراتی شاہکار اور مسلمانوں کی اس اہم عبادت گاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد و عورت یہاں نمازیں، تراویح پڑھنے اور رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مزید یہ کہ مرحوم جنرل ضیاء الحق کی تدفین کی جگہ بھی مسجد کے میدان میں موجود ہے۔ ہر سال ان کی برسی پر سوگواروں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنی وسیع تاریخ کے ساتھ فیصل مسجد کافی اہمیت کی جگہ بن گئی ہے۔ فیصل مسجد کی تاریخ کئی اسلامی ثقافتوں اور روایات میں جڑی ہوئی ہے اور مسلم دنیا کے لیے اتحاد کی علامت کے طور سے جانی جاتی ہے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے کسی اور قومی، تاریخی، ثقافتی اور سیاحت کے مقام کو وزٹ کریں گے اور آپ سے سیر حاصل معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم اینڈ بائے بائے۔